بالکل اللہ ملتا چلا جائے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ جو کافی زیر بحث رہا ہے، اس سے میرے کچھ چند سوالات ہیں جو ہیں تو اس سے موقع لے کے رکھنا چاہوں۔ پہلا میرا سوال ہے مولانا صاحب، مدعا کیا ہے اور کیا یہ شرعی طور پر جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے تقدیر اور تدبیر میں کیا فرق ہے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ اور تیسرا میرا سوال ہے کیا یزید بن معاویہ نے قسطنطنیہ کی جنگ میں شرکت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ ان میں سے ایک سوال جو ہے نا وہی کام کا، باقی جو ہے نا وہ بیٹا اس مجلس کے لائق نہیں، نہ کسی کو ان کی ضرورت ہے۔ وہ آپ سمجھنا چاہیں بے شک ملے مجھ سے کھلے دل سے اس بارے میں بات کر لے، متع کی اب یہاں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اسی طرح یزید ابن معاویہ کا تذکرہ جو ہے اس کا کیا فائدہ؟ ایک بات تقدیر تدبیر کی ٹھیک ہے، دین کی بنیاد سے اس کا تعلق ہے کہ دین اس پر زور دیتا، دین ہی نہیں دیتا اب تو آپ کے ڈی این اے بھی دینے لگے نا کہ تقدیر ہے، ڈی این اے جو ہے اس سے بتا دیتے ہیں کہ یہ کیا کرے گا، اور اس کے جرثومیں جو اس سے اشارہ اس کو بنا دیتے ہیں پورا زندگی کا حساب کہ یہ شخص ایسے کردار کا حامل ہوگا۔ تو اس لیے اب تقدیر کوئی ایسی بات نہیں رہی جو صرف دین بتاتا، ہر علم دعائی دے رہا ہے کہ شروع سے ہی نا اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں طے کیا کہ یہ کیا کرے گا، یہ کیا نہیں کرے گا، مگر وہ طے کرنا جو ہے اس میں یہ ہے کہ اپنے اختیار سے کرے گا۔ صرف یہ جملہ بڑھانے کی ضرورت ہے کہ انسان کی حد تک اور جنات کی حد تک بات یہ ہے کہ یہ سورج چاند ستاروں کی طرح جکڑے ہوئے نہیں کہ ان کو کرنا پڑے گا، ایسا نہیں۔ انسان جو ہے اس کو دونوں پہلوؤں کا اختیار حاصل ہے، اما شاکرا و اما کفورا، شکر گزار بنے یا نہ شکرا، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے مومن بنے جو چاہے کافر بنے، بالکل فری ہینڈ دی اللہ نے، راستے پر کھڑا کر دیا، دونوں میں سے جدھر جانا چاہے جا سکتا، کوئی اللہ نہیں روکتا، کوئی تقدیر رکاوٹ نہیں بنتی، مگر جو کرے گا یہ اختیار، یہ اللہ کے علم کا کمال ہے کہ وہ پیشگی جانتا، ہمیں بعد میں پتہ چلے گا کہ اس نے یہ کام کیا، وہ پہلے جانتا کہ یہ کرے گا خود، کروایا نہیں جائے گا، نہ یہ کہ کرنا پڑے گا، کرے گا۔ اس نامراد کی اپنی مرضی، اگر دوسرا کرنا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے، اختیار اس کا بھی ہے۔ اسی لیے شیخ الاکبر فرماتے ہیں اگر کسی مجرم نے کہا کہ اللہ میں نے اس لیے کیا کہ تو یہ جانتا تھا کہ میں نے کرنا، وہ اللہ کہے گا جاننا وہی ہوتا جو کسی نے کرنا ہوتا، میں غلط جانتا، تو نے کرنا کچھ تھا، میں غلط جانتا رہتا، اگر تو نے دوسرا کرنا ہوتا تو میں وہی جانتا۔ اس لیے انسان اپنی مرضی سے جو جی چاہے کرے، آپ سمجھ لیں تقدیر کوئی شے نہیں، یہ اللہ کے علم کو رہنے دیں، اس پر آپ کیوں پابندی لگاتے ہیں کہ وہ جانتا کہ یہ کیا کرے گا، آپ کو نہیں روکے گا، آپ زبان سے گالی دینا شروع کر دیں، ذکر کرنا شروع کر، آپ کی مرضی، مگر وہ جانتا ہے کہ یہ گالی دے گا یا ذکر کرے گا، یہ علم کا کمال ہے۔ جیسے بعض استاد جو ہے اندازے سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ بچہ فیل ہو جائے گا، وہ فیل کر نہیں رہے اسے، نہ کہتے ہیں کہ اس کو فیل ہونا چاہیے ضرور، وہ تو کہتے ہیں پاس ہو، مگر جب وہ نہیں پڑھتا تو اندازے سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ فیل ہو جائے گا۔ اگر وہ ہو جائے اور انہوں نے کسی ڈائری پر لکھا بھی ہو تو وہ بعد میں کہا استاد صاحب نے ڈائری میں لکھ دیا تھا اس لیے میں فیل ہوا، نہیں، فیل تم اپنی نالائکی سے ہوئے ہو، استاد کے علم کا یہ کمال ہے کہ وہ پیشگی سمجھ گیا تھا۔ تو اللہ کا علم جو ہے اس کو تقدیر کہتے ہیں، جو کہتے ہیں لکھا ہوا، لکھے کے بارے میں نے خطبہ دیا، لکھا بدلتا رہتا، جس قلم سے خدا نے لکھا اسی سے مٹاتا رہتا، یم اللہ ما شاء یثبت۔ لکھا ہے کہ صدیقی صاحب 60 سال پر مر جائیں گے، صدیقی صاحب نے صدقہ کیا، دعائیں کی، ماں باپ سے نیک سلوک کیا، وہ سب قرآن و حدیث میں آتا کہ ایسا کرو گے تو عمر بڑھ جائے گی، دوسری طرف آتا کہ یہ کرو گے تو کم ہو جائے گی، اس لیے وہ کینسلیشن ہوتی رہتی ہے۔ حکم دیا 60 سال کا، آپ نے نیکی کی حکم ہو گیا اس کو 5 سال اور دے دو، لکھا کسی کا ہاتھ نہیں پکڑتا، باقی جو علم الہی ہے اس میں رد و بدل نہیں ہوتا، وہ علم کا کمال ہے کہ وہ پیشگی مخلوق کے بارے میں جانتا۔ آزادی جو ہے اس میں خلل انداز نہیں، بالکل ہر شخص کو جو آزادی دی ہے وہ اپنی مرضی سے نیکی بدی کرے گا، اس کا حساب دینا